آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے اوراق سے نکلی ایک کلاسک داستان پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس مشہور لوک کہانی یعنی بادشاہ، وزیر اور 3 سوال کے مختلف پرانے نسخے موجود ہیں۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صرف یہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس فرق کو سمجھنا ہے جو دنیاوی معلومات اکٹھی کرنے اور اصل حکمت پانے کے درمیان ہوتا ہے۔ جی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کے دور کے لیے کتنا اہم ہے نا، مطلب معلومات تو اب ایک کلک پر مل جاتی ہیں، لیکن حکمت کہیں کھو گئی ہے۔ صحیح۔ تو کہانی کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ ایک بہت خوشحال سلطنت کا طاقتور بادشاہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دربار میں واقعی دانشور ہیں یا صرف اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے چاپلوس، اور اس کا نشانہ بنتا ہے اس کا اپنا وزیر جو ذہین تو بہت ہے مگر اقتدار کا بھوکا بھی ہے۔ بادشاہ اسے ایک کڑے امتحان میں ڈالتا ہے۔ وہ 3 بظاہر سادہ مگر انتہائی الجھے ہوئے سوال پوچھتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ شرط بھی تو دیکھے نا، صحیح جواب پر آدھی سلطنت انعام اور غلط جواب پر سیدھا عہدے سے برطرفی۔ ذرا سوچیں، اگر آج کے کسی مینیجر سے اچانک یہ پوچھ لیا جائے تو کیا ہو؟ وہ شاید فوراً کوئی سرچ انجن کھول لے، اور اس وزیر نے بھی اس وقت کے سارے دستیاب ذرائع استعمال کیے۔ وہ سیدھا شاہی کتب خانوں میں گھس گیا۔ ہاں، اس نے فلسفے اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھا، سپاہیوں نے کہا کہ تلوار کی طاقت ہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ تاجروں نے دولت کو سب کچھ بتایا، مطلب ہر جواب میں وزن تھا، لیکن بادشاہ کے سوال کا گہرا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ بات نہیں بن رہی تھی کیونکہ وزیر کے پاس ڈیٹا، میرا مطلب ہے معلومات تو آ رہی تھیں، مگر وہ کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکال پا رہا تھا۔ بالکل، اور جب دنیاوی عقل جواب دے جاتی ہے تو وہ مایوس ہو کر شام کے وقت شہر سے باہر نکلتا ہے، جہاں اسے ایک پرانے درخت کے نیچے ایک پراسرار فقیر ملتا ہے۔ اور وہ فقیر جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے، مگر ایک عجیب شرط پر۔ انعام کا آدھا حصہ وہ لے گا۔ وزیر تو ویسے ہی پریشان تھا، وہ فوراً مان جاتا ہے، اگر آدھے کا آدھا بھی مل جائے تو بہت ہے۔ اور پھر اگلے دن دربار کا فیصلہ کن دن ہوتا ہے۔ جو جوابات وہاں آتے ہیں وہ انسانی نفسیات کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ پہلا جواب، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہاں، کیا گہری بات ہے۔ مطلب یہ ایسی حقیقت ہے جو کسی بادشاہ کی طاقت یا تاجر کی دولت سے ٹلتی نہیں ہے۔ اور بادشاہ کا تخت سے اٹھ کر آپ دیدہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ جواب سیدھا انسان کے غرور پر ضرب لگاتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ انجام سب کا ایک ہے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہے دوسرا سوال۔ اگر موت سب سے بڑی سچائی ہے تو سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تو وزیر کا جواب تھا زندگی کی ناپائیداری کو بھول جانا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے، وہ نیکی کو کل پر ڈالتا ہے، ماہی مانگنے کو کل پر چھوڑ دیتا ہے، اور یوں زندگی اسے دھوکہ دے جاتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا سچ ہے نا۔ ہم کل کے انتظار میں آج کا موقع گوا دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب یہی کرتے ہیں، لیکن مجھے جس جواب نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ تیسرا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تھا کہ سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ شیریں کلام یعنی میٹھی زبان۔ بظاہر یہ ایک عام سا اخلاقی سبق لگتا ہے، مگر اسے پچھلے 2 جوابوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ ہاں، جب موت برحق ہے اور زندگی عارضی ہے تو پھر تلخی اور انا کی کیا گنجائش بچتی ہے؟ کیا بات ہے! مطلب میٹھی زبان کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ دشمنوں کو دوست بنانے اور ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور اسی حکمت پر بادشاہ اسے آدھی سلطنت دے دیتا ہے، مگر جب وزیر خوشی خوشی اس فقیر کو انعام کا حصہ دینے جاتا ہے تو وہ اسے کہیں نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں شاید وہ کوئی عام انسان نہیں، کوئی ولی تھا، لیکن اس پورے سفر میں وزیر کو یہ احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ سلطنت سے کہیں زیادہ قیمتی چیز حکمت ہے۔ تو اس گہرے جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کیا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پراسرار فقیر باہر کا کوئی شخص تھا ہی نہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ دنیاوی کتابوں اور علماء سے مایوس ہونے کے بعد وہ تنہا درخت کے نیچے خود اس کا اپنا وجدان تھا؟ بالکل، اس کا اپنا اندرونی ضمیر جاگ اٹھاؤ۔ اگر ایسا ہے تو کیا آج کے انسان کو بھی اپنے الجھے ہوئے سوالوں کے جواب باہر کی شور زدہ دنیا کے بجائے اپنے اندر کی خاموشی میں تلاش نہیں کرنے چاہیے؟